اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کے والد کا نام متی اور تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ عراق کے مشہور شہر نینوا میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 28 برس کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ ایک عرصے تک اہل نینوا کو تبلیغ فرماتے رہے، مگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت حق پر کوئی کان نہ دھرا اور برائیوں اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی سرکشی اور مسلسل مخالفت نے آپ کو دل برداشتہ کر دیا۔ آپ ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دریائے فرات کے کنارے مسافروں سے بھری کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ بھی سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگی، کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اسے نہ نکالا جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا، اللہ تعالیٰ کو وحی کا انتظار کیے بغیر میرا نینوا سے چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ آثار میری آزمائش کے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے پھینک دو۔ مگر ملاح اور مسافر آپ کو جانتے تھے اور ایک نیک انسان سمجھتے تھے۔ آپ کی شرافت سے متاثر بھی تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر طے پایا کہ قرآن اندازی ڈال جائے، جس کا نام نکلے اسے کشتی سے نکال دیا جائے۔ قرآن اندازی ہوئی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی قرآن نکلا۔ ملاح اور مسافروں کو اب بھی یقین نہ آیا۔ پھر دوسری اور تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، ہر بار آپ کے نام کا قرآن نکلا۔ ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے خود ہی کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے فوراً آپ کو نگل لیا اور پیٹ میں سالم اور محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے چلے تو آپ نے 40 روز کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔ ان کی قوم کے لوگوں کو اس پر یقین نہ تھا اور وہ کہا کرتے، یونس کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، اب تک تو عذاب نہیں آیا، نہ جانے کب آئے گا۔ مگر کچھ دنوں بعد عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لے آئے اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور وحی الہی کے انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر نادم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی خطا معاف کرنے کے لیے دعا کی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی خود پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری دعا سنی اور اسے قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ حالت بہتر ہوئی تو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یونس، تمہیں اس بیل کی سوکھنے کا بہت دکھ ہوا جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، مگر تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو اور ان کے علاوہ لا تعداد دیگر جانداروں کو ہلاک اور برباد
बर्बाद कर देने में हमें कोई नागवारी ना होती, और क्या उनके लिए हम इससे ज्यादा शफीक और मेहरबान नहीं जितना तुम्हें इस बेल से लगाव है, जो तुम वही का इंतजार किए बगैर कौम को बद दुआ देकर इनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान के मुनासिब नहीं कि वो कौम के हक में अजाब की बद दुआ करे, नफरत से इनसे जुदा होने में जल्दबाजी से काम ले और वही का भी इंतजार ना करे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो नैनवा जाएं और कौम में रहकर इसकी रहनुमाई फरमाएं, ताकि अल्लाह ताला की कसीर मखलूक इनसे फैज पा सके। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर नैनवा वापस तशरीफ ले गए। कौम ने इनकी आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर वो लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से रहनुमाई लेते रहे। इस कौम ने दुनिया में भी बहुत कामयाबी हासिल की और नेक अमल करके आखिरत के लिए भी बहुत सामान किया। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नाकामियों से दिल बर्दाश्ता और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मुश्किलात में सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदू और तमाम मखलूक से बहुत ज्यादा मोहब्बत और शफकत फरमाने वाले हैं और उनकी बड़ी से बड़ी नाफरमानियों को दिल से तौबा और आइंदा गुनाह ना करने के सच्चे वादे पर माफ फरमा देते हैं। बेशक